السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ تو فرینڈز، آج میں نے صادق آباد سے ڈہکی تک کا سفر کرنا ہے، تو کوشش کروں گا میں آپ کو مکمل صادق آباد سے ڈہکی تک کے ویو دکھاتے جاؤں، کیونکہ بائی روڈ سفر ہے، ہائیس میں جا رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ ڈہکی سے آگے میں سکھر جاؤں گا۔ سکھر کیونکہ میری سسٹر ہیں، سسٹر کے وہاں ملتے ہوئے واپسی کا سفر انشاءاللہ پھر ہوگا ہمارا ٹرین پہ۔ ابھی ہم ہائیس پہ نکلیں گے، تو ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب والا بٹن دبا دیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا، کمنٹس کر کے اپنی رائے بھی دیجئے گا۔ تو فرینڈز، میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کا بھی میں سفر کرتا ہوں نا، اس شہر کی ہسٹری کے حوالے سے جتنی مجھے انفارمیشن ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو سندھ کی جو ہسٹری ہے، جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتاتا جاؤں گا میں۔ تو عموماً جو ہے سندھ کا جو سفر میں نے ٹرین پہ کیا ہے آج تک، ٹھیک ہے، یا کوچز پہ، ہائیس پہ سفر کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وزٹ کرواتا جاؤں، ساتھ ساتھ جو سندھ کے ویو ہیں وہ بھی دکھاتا جاؤں۔ صوبہ سندھ کو دریائے سندھ انڈس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس نے اسے لفظی طور پر تخلیق کیا اور یہ اس کا واحد ذریعہ معاش بھی رہا ہے۔ تاہم دریا کی اہمیت اور نام میں قریبی صوتیاتی مماثلت سندھ کو سندھ کے نام کی ممکنہ اصل کے طور پر مانے گی۔ بعد میں صوتیاتی تبدیلیوں نے سندھ کو پہلوی میں ہندو و عبرانی میں حدوں میں تبدیل کر دیا۔ یونانیوں نے، جنہوں نے اسکندر اعظم کی کمان میں 125 قبل مسیح میں سندھ کو فتح کیا تھا، نے اس انڈس میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ سے پہلے کا جو دور ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ وادی سندھ کی تہذیب پر اگتحاست زمانے کے پاتال میں آثار قدیمہ کی سب سے دور دکھائی دینے والی چوکی ہے۔ پاکستان بننے والے علاقوں کی اپنی ایک تاریخی انفرادیت ہے، اس علاقوں میں سندھ سب سے اہم ہے۔ سندھ میں کوٹ ڈیجی کے پر اگتحاست مقام نے ایک جڑی ہوئی کہانی کی تعمیر نو کے لیے انتہائی اہمیت کی معلومات فراہم کی ہیں، جو پاکستان کی تاریخ کو تقریباً 2500 قبل مسیح سے کم از کم مزید 300 سال پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ ہڑپہ سے پہلے کی ثقافت کے ایک نئے عنصر کا ثبوت یہاں ملا ہے، جب بلوچستان میں قدیم دیہاتی برادریوں اب بھی ایک مشکل پہاڑی ماحول کے خلاف جدوجہد کر رہی تھیں۔ ایک انتہائی مہذب لوگ کوٹ ڈیجی میں اپنے آپ کو قدیم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ شہری تہذیب میں سے ایک قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ 2500 BC اور 1500 کے درمیان پروان چڑھی ہے۔ موئنجو دڑو اور ہڑپہ کی وادی سندھ میں قبل مسیح لوگوں کو فن اور کاریگری کے اعلیٰ معیار اور نیم تصوری تحریر کا ایک ترقی یافتہ نظام عطا کیا گیا تھا، جو مسلسل کوششوں کے باوجود ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکا۔ خوبصورتی سے منصوبہ بند موئنجو دڑو ہڑپہ قصبوں کے قابل ذکر کھنڈرات، عام لوگوں کی اینٹوں کی عمارتیں، سڑکیں، عوامی حمام اور ڈھکے ہوئے نکاسی آب کا نظام ایک منظم انداز میں خوشی سے زندگی بسر کرنے والوں کمیونٹی کی زندگی کا تصور کرتا ہے۔ سندھ کی قدیم ترین مستند تاریخ اس وقت سے ملتی ہے جب اسکندر اعظم نے اپنے سپاہیوں کے عدم اطمینان سے گھبرا کر گنگا کی طرف فتح کی اپنی منصوبہ بندی ترک کر دی تھی۔ اس نے فوج کے ایک حصے کو کشتیوں میں سوار کیا، انہیں جہلم اور چناب تک بہایا اور بقیہ حصے کو دریا کے کنارے پر چڑھایا، یہاں تک کہ وہ سندھ تک پہنچا۔ وہاں اس نے ایک بحری بیڑا بنایا جو ساحل کے ساتھ خلیج فارس کی طرف اپنی فوجوں کے ایک حصے کے ساتھ نیراخس اور بطلمی کی سربراہی میں روانہ ہوا، جبکہ خود اسکندر نے جنوبی بلوچستان اور فارس سے ہوتے ہوئے سیستان یا سوسہ کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت سندھ ہندوؤں کے قبضے میں تھا، جن کا آخری حکمران راجہ ساسی تھا، جس کی نسل، جیسا کہ مقامی مورخین بتاتے ہیں، 2000 سال سے زیادہ عرصے تک اس سلطنت پر حکومت کی۔ غالباً فارسی بادشاہوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، کیونکہ 6 صدی قبل مسیح میں سندھ پر ان کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک سخت جنگ میں بادشاہ کو شکست دی اور مار ڈالا اور صوبے کو لوٹ لیا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ فارس کے تخت پر اس کے الحاق کے 8 سال بعد ہسٹاپس کے بیٹے ڈیرس اول نے اپنے اختیار کو سندھ تک بڑھا دیا۔
یہ تقریباً 1513 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ 712 ہجری میں محمد بن قاسم کی سندھ پر عربیوں کی فتح نے مسلمانوں کو برصغیر پر مضبوط قدم جما دیا۔ چینی مورخین ہیون سانگ کی تفصیل اس میں کوئی شک نہیں چھوڑتی کہ ہندو سماج کی ذات پات کی تفریق میں شامل سماجی اور معاشی پابندیوں نے رفتہ رفتہ سماجی نظام کی اندرونی قوت کو ختم کر دیا تھا اور سندھ مسلم فوجیوں کے سامنے بغیر کسی مزاحمت کے گر گیا۔ الادریسی کے مطابق المنصورہ کا مشہور شہر عباسی خاندان کے دوسرے خلیفہ منصور 754 ہجری سے 775 عیسوی تک کے دوران میں قائم ہوا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید 786-809 عیسوی سندھ کے سرحدوں کو مغربی جانب پھیلانے میں کامیاب رہا۔ محمد بن قاسم کی فتح کے بعد سے تقریباً 200 سال تک سندھ اموی اور عباسی خلافت کا اٹوٹ حصہ رہا۔ صوبائی گورنروں کا تقرر براہ راست مرکزی حکومت نے کیا تھا۔ تاریخ نے ان میں سے تقریباً 37 کا ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے۔ عرب حکمرانی نے سندھ کو اسلامی تہذیب کے دائرے میں لایا۔ سندھ زبان تیار ہوئی اور نسخ رسم الخط میں لکھی گئی۔ تعلیم بڑے پیمانے پر پھیل گئی اور سندھ علماء نے مسلم دنیا میں شہرت حاصل کی۔ زراعت اور تجارت نے کافی ترقی کی۔ سندھ کے قرون وسطیٰ کے عرب دارالحکومت منصورہ کے کھنڈرات شہداد پور سے 11 کلومیٹر جنوب مشرق شہر کی عظمت اور اس دور میں سے شہری زندگی کی ترقی کی گواہی دیتے ہیں۔ 10ویں صدی میں مقامی لوگوں نے سندھ میں عرب حکمرانی کی جگہ لے لی۔ سما اور سوموارا خاندان نے طویل عرصے تک سندھ پر حکومت کی۔ ان خاندانوں نے کچھ ایسے حکمران پیدا کیے جنہوں نے انصاف پسندانہ اور اچھے انتظامیہ کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ سندھ جزوی طور پر آزاد تھا اور 16ویں صدی کے اواخر تک جب یہ شہنشاہ اکبر کے ہاتھوں ناکام ہوا تو بڑی خرابیوں کا منظر تھا اور 150 سال تک سرداروں نے خراج تحسین پیش کیا، لیکن صرف اتنی ہی بات جب وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوئے۔ دہلی میں شہنشاہ کو بعد از کلواڑہ قبیلہ جو عباس کے گھر سے نسل کا دعویٰ کرتے تھے اور طویل عرصے تک سندھ میں آباد رہے، نے مذہبی رہنما پیدا کیے جن میں سے مین آدم شاہ نے 16ویں صدی میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کی اولادوں نے بڑی تعداد میں پیروکار جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور اس نے انہیں میاں ناصر محمد کی قیادت میں شمال مغرب سندھ میں سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنے کے قابل بنایا۔ یہ 17ویں صدی کے دوسرے نصف میں ہوا۔ اس صدی میں آغاز تک میاں یار محمد کی قیادت میں شمالی سندھ میں کلواڑ اقتدار کی بنیادیں مضبوطی سے رکھی گئیں۔ اس کے بیٹے میاں نور محمد کے دور حکومت میں زیر سندھ جس کا دارالحکومت ٹھٹھہ تھا، کلواڑہ انتظامیہ 1150 ہجری کے تحت آیا۔ میر فتح علی خان تالپور کے جھنڈے تلے بلوچوں نے آخری کلواڑہ حکمران میاں عبدالنبی کو 1782 میں ہلانی کی لڑائی میں شکست دی۔ تالپور امیروں نے سندھ کے وہ حصے کراچی، خیرپور، سبزل کوٹ، عمر کوٹ دوبارہ حاصل کیے جو کہ آخری کلواڑہ سردار نے پڑوسی حکمرانوں کو تسلیم کر لیے تھے۔ غیر ملکی مداخلت کو ختم کر کے جس نے کلواڑ حکومت کو نقصان پہنچایا تھا اور اپنے بنیادی طور پر جمہوری طرز حکمرانی سے تالپور عوام کو اعتماد میں لینے میں کامیاب ہوئے اور اسی طرح حاصل کیا۔ 60 سال کی مختصر مدت میں بہت ساری چیزیں انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے قلعوں اور چوکیوں کا ایک بہترین نظام بنایا، آبپاشی کے نظام کو بڑھایا، علمی سرگرمیوں اور تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی کی اور اندرونی طور پر اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا۔ انگریز جو تاجر بن کر سندھ میں آئے وہ برصغیر کے باقی حصوں میں اس قدر طاقتور ہو گئے کہ 1843 میں انگریز سامراجی پالیسی کا شکار ہو کر سندھ اپنی آزادی کھو بیٹھا۔ تالپوروں کو میانی، ڈبہ اور کھنیرا کے میدان جنگ میں شکست ہوئی اور قیدی بنا لیے گئے۔ فاتحین نے مغلوبوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جیسا کہ انہوں نے ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کے ساتھ کیا۔ چارلس میئر جو فوجوں کے کمان کرتے تھے بعد میں صوبہ سندھ کے پہلے گورنر بنے۔ انگریزوں نے بمبئی اور کچھ میں اپنے اڈوں سے سندھ کو فتح کیا تھا، ان کے حامی ہندو تھے، چنانچہ 1843 میں سندھ کا بمبئی پریزیڈنسی سے ہلاک کیا گیا اور مسلم اکثریت کو زیر کرنے اور سندھ میں ہندو اقلیت کو شیئر کرنے کے مستقل پالیسی پہ عمل کیا گیا۔ تجارت، خدمات اور تعلیمی اقلیتوں کے ساتھ
ہاتھ میں اجارہ داری بن گئی، جنہوں نے حکمرانوں کی حمایت سے مسلمانوں پر تباہی مچائی۔ چند سالوں میں مسلمانوں کی زمینوں کا 40% حصہ ہندو دندگان کے پاس چلا گیا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات میں بمبئی پریزیڈنسی سے سندھ کی علیحدگی کا مطالبہ پیش کرتے ہوئے سندھ کے مقصد کی حمایت کی تھی، ایچ سر آغا خان، جی ایم سید سر عبدالقیوم خان اور بہت سے دوسرے ہندوستانی مسلم لیڈروں نے بھی اپنا رول ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے مسلمان 1936 میں سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کرانے میں کامیاب ہوئے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دینی ہے اور سبسکرائب والا بٹن دبا دینا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔